الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف، نواز شریف صاحب، پاکستان پیپل پارٹی اور میرے نگران وزیر اعظم عابد شیر علی صاحب میں بھول گیا جی، اور استحکام پاکستان کی مضبوطی۔ لیکن سب سے پہلے بات کروں گا شیر افضل مروت صاحب۔ مراد سعید کے بعد اپنے زبان و بیان کی وجہ سے اور دلیرانہ فیصلوں کی وجہ سے اور عمران خان صاحب سے دلی عقیدت رکھنے کی وجہ سے ایک دم مقبول ہوئے۔ لوئر دیر کے اندر اس سے پہلے جلسہ ہوا، جن مشکلات سے گزرتے ہوئے کبھی موٹر سائیکل پر، کبھی گاڑی پر، کبھی پیدل، شیر افضل مروت صاحب نے اپنا وعدہ پورا کیا اور عوام کے ساتھ گھل مل گئے۔ لیکن عوام نے بھی وہاں لوئر دیر کے اندر عوام نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ کرک کے اندر جلسہ تھا اور 4 جگہ پر اور جلسہ تھا، لیکن شیر افضل مروت صاحب نے یقین دہانی کروائی تھی کہ میں ہر صورت وہاں پہنچوں گا، لیکن ان کا پروگرام جو ہے وہ روک دیا گیا۔ پولیس پہنچ گئی، ان کے ساتھ سیلفیاں بناتی رہی، لیکن ان کو جانے نہ دیا گیا۔ پھر انہوں نے موبائل پر، یعنی جس طرح الطاف حسین کبھی خطاب کرتے تھے، اسی طرح شیر افضل مروت صاحب نے ٹیلی فونک خطاب کیا اور عوام نکلی۔ کے پی کے اندر 4 جگہ پر عوام نکلی تھی، کرک، باجوڑ اور اس کے علاوہ تحصیل باڑہ، ایبٹ آباد کے اندر عوامی اجتماع ہوئے۔ لوگوں نے دکانیں بند کی۔ دکانیں بند کرنے کے بعد لوگ جو کنونشن سے اس کے اندر شریک ہونے کے لیے آئے۔ اب پولیس نے حسب روایت روکنے کی کوشش کی، کار سرکار کے اندر مداخلت اور جو کچھ ہاتھا پائی ہوئی، کچھ ناخوشگوار واقعات وہاں پر پیش ہوئے، مگر اسی طرح کا نقشہ پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن عوام نے ان کو خاطر میں نہ لائی اور عوام نے جہاں پولیس کھڑی تھی وہاں پر ہی جلسہ کرنے شروع کر دی۔ یعنی اجتماعات اکٹھے ہوتے گئے، لوگ تقریریں کرتے گئے اور آخرکار پولیس کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا۔ 1-2 آدمی زخمی ہوئے ہیں جو ایف سی کی یا پولیس کی فائرنگ سے ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق خبر یہ ہے کہ دونوں طرف سے فائرنگ کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب اور نیب، عمران خان صاحب جو ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے نیب کے جو تفتیشی افسران ہیں وہ چلے گئے پٹیالہ جیل کے اندر۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کی، وہاں انہوں نے تفتیش کی۔ یہ سب کچھ بڑی تیزی سے کیا جا رہا ہے۔ 2-2 3-3 ٹیمیں جو ہیں وہ اس کے لیے روانہ کی جا رہی ہیں۔ کیا اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چلان مکمل کیے جائیں اور فیصلہ آنے سے پہلے جو محفوظ فیصلے الماری میں پڑے ہوئے ہیں ان میں سے ایک فیصلہ یہ بھی ہے۔ القادر ٹرسٹ اب وہ تقریباً اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ چلان پیش کر کے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو ذرائع کے مطابق خبر بتائی ہے، جو وکلا نے باہر آ کر خبر دیا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرے سے کچھ بھی پوچھتے نہیں ہیں، آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر چائے وائے پیتے ہیں اور اس کے بعد نہ جانے کیا چیز جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ جس طرح پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے متعلق لکھ دیا گیا تھا کہ وہ جاتے تھے پرویز الہی صاحب سے گپے شپے مارتے تھے، پھر آ کر عدالتی فورم ہے وہاں پر جو تفتیشی افسران ہیں انہوں نے یہ بیان دے دیا تھا کہ ہم نے جی ان سے 40 لاکھ روپیہ ریکور کر لیا ہے۔ لیکن پھر پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے حلفاً بیان دیا تھا اور بیان حلفی دیا تھا، قرآن پاک پر حلف دیا تھا کہ میں جیل سے باہر گیا ہوں، نہ انہوں نے مجھ سے کوئی چیز ریکور کی ہے، نہ میرے ساتھ ایسی کوئی بات ہوئی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے اس طرح کا کوئی خدشات جو ہے عمران خان صاحب اظہار کر رہے ہیں۔ نعیم پنجوتا صاحب نے کچھ اس کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ آپ سن لیں ذرا، پھر اس کے بعد اگلی چند خبریں جو ہے میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا جی۔ نیب کی ٹیم جو ہے عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں تفتیش کرنے کے لیے گئی ہے۔ ڈیلی بیسس کے اوپر ہر روز گھنٹوں تفتیش جاری رہتی ہے۔ ایک ہی طرح کے سوالات ہر دفعہ پوچھے جاتے ہیں اور خان صاحب آگے سے جوابات دے دیتے ہیں۔ تمام دستاویزات عمران خان صاحب نے دے دی ہیں۔ نیب ہر تاریخ کے اوپر ریمانڈ لینے کی استدعا کرتی ہے کہ ہمیں تفتیش کرنے کی اجازت دی جائے، یہ ڈاکومنٹس مس ہیں۔ حالانکہ ڈاکومنٹ تمام جو ہیں وہ دے دیے گئے ہیں۔ اب لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر بھی 4 دن کے لیے تفتیش کی اجازت ملی تھی، کل وہ دن پورا ہو رہا ہے۔ کل ہم اڈیالہ جیل میں جائیں گے اور وہاں پر اس کیس کی سماعت ہوگی، عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوگی۔ پرسوں کے لیے عمران خان صاحب کو عدالت نے طلب کیا ہوا ہے، جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کرنے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے ہوئے ہیں۔ اب انتظامیہ کا کام ہے کہ سیکیورٹی کے انتظامات یقینی بنائیں اور عمران خان صاحب کو بہترین سیکیورٹی میں وہاں پر پیش کیا جائے تاکہ کیس آگے بڑھ سکے۔ عمران خان صاحب کے مختلف کیسز اس دن لگے ہوئے ہیں،
ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر بھی، جوڈیشل کمپلیکس کے اندر بھی اور دیگر بھی عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف ایک کیس جو ہے ایک دائر کیا گیا ہے عدت کے دوران نکاح والا. تو وہ پہلے مفتی سعید صاحب کو پلانٹ کیا گیا تھا. اب خاور مانکا صاحب کو جناب زبردستی پہلے ان سے سٹیٹمنٹ دلوائی گئی ہے اور پھر وہ کیس وڈرا کر کے یہ دوبارہ جو ہے ان سے دائر کروایا گیا ہے. تو سیکشن 248 ضابطہ فوجداری اس کے تحت عمران خان صاحب اس کیس سے جو ہے وہ ایکٹ ہو چکے ہیں، بری ہو چکے ہیں. بی بی صاحبہ اس کیس سے بری ہو چکی ہیں. تو دوبارہ انہی گراؤنڈ کے اوپر سیم مدعا لے کر، سیم فیکٹس لے کر، سیم چیزیں لے کر یہ دوبارہ ایک نئے طریقے سے آئے ہیں. وہی وکیل، وہی گواہ، پوری قوم جانتی ہے کہ یہ کیس کس طرح سے جو ہے وہ اس میں لوگ پلانٹ کیے گئے اور لائے گئے اور کون ان کے پیچھے محرکات ہیں. ساری دنیا کو پتہ ہے. قوم کے لیے وہ قربانی دے رہا ہے اور ان تہمتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں انہوں نے جس طرح کے آرڈر جاری کیے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی الیکشن جو کروانے کی طرف انہوں نے زور دے کر نوٹیفیکیشن جاری کیا. نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے ساتھ ساتھ 20 دن کا ٹائم دیا. پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ مشکل ٹاسک ہے، لیکن جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو ہے وہ تمام معاملات جو ہیں وہ انڈر ہینڈ جو وہ اپنے مکمل کر لیے اور آنے والے دنوں کے اندر کوشش کریں گے کہ وہ ایک سرپرائز دیں. جو تلوار لٹکائی گئی عمران خان صاحب کے اوپر چیئرمین شپ سے ہٹانے کی اور جو بلے کے نشان کے متعلق ہے اس کے متعلق جو ٹیکنیکل جو پوائنٹ اٹھائے گئے ہیں جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے اپنا جو ہے اعلامیہ جاری کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تمام چیزیں جو ہے پوری کی ہیں، لیکن جو معزز الیکشن کمیشن صاحب ہیں انہوں نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں ان میں سے جو بڑا اعتراض ہے جی یہ کاغذات تو آپ نے کر لیے، اس میں کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی وہ دور کرنے، وہ تو ویسے بھی نوٹس جاری کیا جا سکتا ہے، مگر انہوں نے کہا جی کہ آپ نے یہ کاغذات مکمل کرنے کے بعد 7 دن کے اندر اندر جمع کرانے تھے، آپ نے نہیں کروائے. پاکستان مسلم لیگ نے 2022 ایک سال اور کچھ ماہ ہو گئے جی ابھی تک ان کے کوئی نہ کاغذات، نہ پارٹی الیکشن، نہ کوئی اور چیز. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی، جس طرح عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس کے اندر جیل بھی کاٹ لی، ہر چیز ہوگی اور پیسے دے کر گھڑی لی. اسی طرح سے جو نواز شریف صاحب یا اور دیگر لوگ ہیں انہوں نے بہت ساری چیزیں لی، گاڑیاں لی جو ممنوع ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی کیس نہیں. اسی طرح فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تلوار چلائی گئی لیکن دوسرے جو لوگ ہیں ان کی فنڈنگ کے متعلق کوئی سوال نہ جواب کیا گیا. اور اکبر ایس بابر صاحب جو ہے وہ بھی میدان میں آج آ گئے ہیں جی اور انہوں نے آ کر اپنا ایک بیانیہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں نظریاتی لوگ پاکستان تحریک انصاف کے وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں، ہم فوری طور پر جو ہے اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں گے اور الیکشن کروانے کے بعد ہم لوگ جو ہے بلے کے نشان پر قابض ہو جائیں گے. پہلے وہ پارٹی فنڈنگ کے اوپر جنگ لڑتے رہے، اب جناب وہ چابی بھری گئی ہوگی یا کیا کیا گیا، اب اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ آ گئے ہیں جی میدان میں بلے کا نشان چھیننے کے لیے. استحکام پاکستان پارٹی جو وہ اپنے طور پر بلے کا نشان چھیننا چاہتی ہے، وہ پرویز خٹک صاحب وہ اپنے طور پر بلے کا نشان لینا چاہتے ہیں. بلہ نہ ہو گیا جی، بلہ بلہ ہو گیا اور بلہ واقعی بلہ ہو گیا، بلہ چل رہا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ بلے کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ شاید پلیئروں کے ہاتھ سے بھی چھیننے پڑ جائیں بلے. بہرحال کہ ان لوگوں کی صورتحال یہ ہے اور عمران خان صاحب کی جو پوزیشن ہے یا ان کی لیگل ٹیم کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم ہر معاملے میں مکمل تیاری کے ساتھ ہیں. ہمارے ABC 4 قسم کے پلان ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کے اوپر یہ تلوار لٹکاتے ہیں پھر ہم نے کیا کرنا ہے. اور اس کے علاوہ بلے کا نشان جو ہے اس کے علاوہ خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوئی پھر اس کا ہم نے بھی حل تلاش کیا ہوا. لیکن حامد خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف بڑا سرپرائز دے گی اور بلے کا نشان بھی رہے گا اور عمران خان صاحب چیئرمین بھی رہیں گے. جی یہ حامد خان صاحب نے بڑے بابسوق ذرائع کے مطابق جو ہے یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک سرپرائز دیں گے. اور دوسرا حماد اظہر صاحب نے کل جب لوور دیر کے اندر شیر افضل مروہ صاحب کا جلسہ ہوا پھر اس کی کوریج آئی، اس کے بعد لوگوں نے ہمت پکڑنے کی کوشش کی اور ہمت پکڑنے کے بعد اب 15 دسمبر جو ڈیٹ رکھی گئی ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے رکھی گئی. اس وقت الیکشن کمیشن صاحب جو اگر
الیکشن پاکستان کا موڈ ہوا جی پاکستان والوں کا، تو پھر وہ ٹائم آ جائے گا، اس کے اوپر پھر جو ہے وہ تمام پارٹیاں جو ہے وہ اپنی الیکشن مہم جو ہے وہ شروع کر دیں گی. باقی پارٹیاں تو ابھی بھی کر رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف نہیں کر رہی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے سب سے پہلے جو فوکس کیا ہے وہ کے پی کے کو فوکس کیا، اور کے پی کے سے یہ مومنٹم جو ہے وہ بنتا ہوا آگے آگے چلے گا، پھر آہستہ آہستہ یہ پورے پنجاب کے اندر پھیلے گا، پھر سندھ کے اندر جائے گا، پھر کوئٹہ کے اندر جائے گا، پھر پورا پاکستان جو ہے ایک دن آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے لیے سڑک پر نکلتا ہوا نظر آئے گا اور الیکشن کی گہما گہمی میں ہوگا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کتابیں پڑھنے کے بعد سوچ بچار کرنے کے بعد بہترین فیصلے کر رہے ہیں. جہاں لوگ ایئر کنڈیشن مانگتے ہیں، جہاں اچھی خوراک مانگتے ہیں، جہاں جناب وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں یہ سہولیات دی جائیں، ہمیں یہ کچھ دیا جائے. عمران خان صاحب نے پہلے سائیکل کی فرمائش کی تھی، آج انہوں نے ایک ایکسرسائز کے لیے جو 14 کلو کے ڈمبل ہیں ان کی فرمائش کی ہے کہ مجھے ڈمبل دیے جائیں تاکہ میں اپنی جو فٹنس ہے اس کو برقرار رکھ سکوں. لوگوں نے اپنے کمروں میں اے سی لگوائے، باتھ روموں کے اندر 16 لاکھ 18 لاکھ روپے کی ٹائلیں لگوائیں، کسی نے کوئی چیز مانگی، کسی نے کوئی چیز مانگی. یہ سب کے شوق اپنے اپنے، لیکن عمران خان صاحب کا شوق بھی اپنا ہی ہے جی. انہوں نے پہلے سائیکل مانگا جی، مختلف قسم کی ورزش جو ہے ان کے ایونٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کیے جا سکتے ہیں. اب دیتا ہوں یہ خبر بڑی زبردست آئی ہے جی، جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے اور کچھ پاکستان مسلم لیگ کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو اعتماد میں لیے بغیر جو ہے وہ کہیں جا کر ملے ہیں جی جہاں ملنا تھا. اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس نے جو فرمائش کی ہے اس نے یہ کیا ہے کہ ہمیں بندے اور چاہیے، بڑے نامی گرامی بندے چاہیے جی. ابھی ہمارے پاس جو بڑے نام ہیں یعنی فواد چودھری صاحب کے متعلق آپا فردوس عاشق اوان صاحب جو ہیں وہ فرما چکی ہیں کہ یہ کھل کھلا کر نہیں بولتے. تو اسی طرح اور بڑے نام ان کو چاہیے. اب شاہ محمود قریشی صاحب کو لے لیں، بیرسٹر علی ظفر صاحب کو لے لیں، یا اور شیر افضل مروہ صاحب کو لے لیں، یہی ہو سکتا ہے جی. باقی تو سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. حماد اظہر صاحب تو وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں، مونس صلاحی صاحب جو ہیں وہ آ نہیں سکتے پاکستان کے اندر. اور بڑے نام جو اعجاز چودھری صاحب ان کو لے لیں، محمود رشید صاحب کو لے لیں، یا اور جتنے بھی لوگ جو ان کو نظر آ رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ان کو اکٹھے کر لیں. ووٹ تو عوام نے دینا جی. عوام کی پوزیشن جو وہ آپ کے پی کے اندر نظر آ رہی ہے، اور ان کا آج کاموکی کے اندر جلسہ ہوا ہے، 2 ایکڑ کے اندر جلسہ ہوا ہے، اور کرسیاں لگائی گئی تھی جناب. وہاں پر جو ذرائع کے مطابق خبر ہے 4000 کرسی لگائی گئی تھی، بندے آئے جی 1500 سے 2000 جو ذرائع کے مطابق خبر ہے جی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں 1400-1500 آدمی تھے، اس سے زیادہ آدمی تھے نہیں تھے، وہ بھی جو کرائے پر لائے گئے تھے یا جو بھی کیا گیا تھا. انہوں نے جی فرمائش کی ہے کہ ہمیں بندے اور چاہیے. انہوں نے کہا جی اچھا کچھ کر کے دیتے ہیں جی جنہوں نے کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک وہ ڈگی والی گاڑی ہوتی ہے، وہ اس ڈگی والی گاڑی کے اندر اعتزاز احسن صاحب جو قصہ سناتے ہیں، وہ اس گاڑی کے ڈرائیور صاحب کے متعلق جو ہے کو خبر آئی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ پنجاب کے اندر جو ہے مجھے بڑا عہدہ کو چاہیے عثمان بزدار جیسا. تو انہوں نے کہا جی کہ ان کے اپنے جو انہوں نے کہا جی کہ ابھی تک ان کا آپس میں گھر میں فیصلہ نہیں ہوا. شریف فیملی جو ہے وہ گھر میں فیصلہ نہیں کر سکی کس نے کہاں فٹ ہونا ہے. تو آپ کے لیے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں. اور جنید سلیم صاحب کی خبر کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں جی کہ شاید آنے والے دنوں کے اندر، یہ ابھی کنفرم خبر نہیں ہے. جنید سلیم صاحب نے کہا جی کہ شاید علاج کی غرض سے باہر ایک دفعہ چیک اپ کے لیے جائیں. اگر نواز شریف صاحب جائیں گے تو پھر جو کاکڑ صاحب سوچ رہے ہیں جی اس بات کو تقویت ملے گی. اگر نواز شریف صاحب ادھر رہیں گے تو پھر جناب سمجھ لیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات کو تقویت ملے گی. نگران حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے تحت اسحاق ڈار صاحب جی ان کو قائد ایوان بنا دیا. سینٹ کے اندر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. اسی طرح سلیم مانڈوی والا صاحب جو ہے ان کو کچھ اور عہدہ دے دیا گیا. اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی جو سراپا احتجاج ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کو آپ نہیں دے رہے، صرف ایک ہی پارٹی کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. جناب کاکڑ صاحب اور بگٹی صاحب جو ہے اس میں پیش ہے جو الزامات پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ لگائے گئے ہیں. اور دوسرا آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ اب بیٹے کو منانے کے لیے وہ گئے ہوئے ہیں لندن. دیکھتے ہیں جی وہ کیا وہ راضی نامہ ہوتا ہے یا یہ ایک دنیا کا کھیل ہے. مجھے تو زیادہ یہ جو کہانی ہے جی یہ یہی لگتی ہے کہ وہ دنیا کا کھیل ہے جی کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ.